السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں موسٹ فریکوینٹ ورڈز آف قرآن اور یہ ہے اس کا ویڈیو نمبر 9۔ اس سیریز کو فالو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ 65 سے 70% قرآن کے وکیبلری سیکھ جائیں گے اگر آپ ساتھ ساتھ ان ورڈز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو۔ چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو۔ آج کا پہلا ورڈ ہے بعد اور یہ قرآن میں 133 بار یوز ہوا ہے۔ بعد کا معنی تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ اردو ہندی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعد کا معنی بعد ہی ہوگا یعنی آفٹر، جیسے کہ قرآن میں آپ کو ملے گا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یجعلو ہوگا وہ بنائے گا یا بناتا ہے۔ سا جب لگ گیا تو سا کا معنی عنقریب بہت جلد ہوتا ہے، تو سَيَجْعَلُ وہ بنائے گا بہت جلد یا عنقریب۔ اب کیونکہ اللہ کا نام موجود ہے، کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا، کیونکہ اللہ کے نام پر پیش موجود ہے۔ تو سَيَجْعَلُ اللَّهُ یعنی اللہ بنائے گا بعد عسرٍ، عسر کا معنی پریشانی یا تنگی ہوتا ہے، اور یسرا معنی آسانی، یعنی ان قریب اللہ بنائے گا پریشانی کے بعد آسانی۔ یعنی بنانے کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ پیدا کر دے گا پریشانی کے بعد آسانی۔ نیکسٹ ورڈ ہے قلب، اور قلب 132 بار یوز ہوا ہے قرآن میں۔ یہ بھی کافی جانا پہچانا لفظ ہے۔ قلب کا معنی دل ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اب دیکھیں الا ورڈ بھی ہم نے دیکھا ہے، فریکوینٹ ورڈز میں من بھی دیکھا ہے، عطا بھی دیکھا ہے۔ کیا ہوگا؟ الا سوائے یا مگر، من جو، عطا یعنی وہ آئے، اللہ کہ اللہ کے نام پر زبر ہے تو یعنی وہ آئے اللہ کے پاس، یہاں پر پیش ہوتا تو معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ قلب سلیم کا معنی ہو گیا بے عیب دل، اور بی یعنی ساتھ لے کر، سوائے جو آئے اللہ کے پاس بے عیب دل لے کر، یا سوائے جو ساتھ آئے اللہ کے پاس بے عیب دل لے کر انشاءاللہ۔ نیکسٹ ورڈ ہے عبد، اور یہ 131 بار آیا ہے قرآن میں۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، کامن لینگویج میں اگر بولیں تو، یا پھر غلام، جیسے قرآن میں ہے قال انی عبد اللہ، قالا اس نے کہا، انی بے شک میں، عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ یا غلام ہوں۔ نیکسٹ ورڈ ہے ارسلا، اور یہ جو اب تک ہم نے جو پاسٹ ٹینس والے ورب دیکھے ہیں اس میں سے ایک ورب ہے، اور اس کا ترجمہ ہم اس نے کیا کے پیٹرن پہ کرتے ہیں، اور یہ قرآن میں 130 بار یوز ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اس نے بھیجا، جسے آپ رسول کو سمجھتے ہیں نا، رسول کون ہیں؟ جو بھیجے ہوئے ہیں، تو ارسلا اس نے بھیجا۔ قرآن میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہوا وہ، الذی جو یا جس نے، ارسلا اس نے بھیجا، الذی ارسلا جس نے بھیجا، جب ساتھ میں آئے گا تو۔ رسولہ رسول کے ساتھ ہو ہے، ہو کی علامت آپ چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، ویڈیو موجود ہے۔ رسولہ اس کا رسول، بالہدا ہدایت کے ساتھ، هو الذی وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ۔ نیکسٹ ورڈ ہے اہل، اور یہ قرآن میں 127 بار یوز ہوا ہے۔ اب اہل کا ترجمہ ہم والے سے کرتے ہیں، ویسے آپ سمجھے کہ اہل و عیال کہتے ہیں نا، تو اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر والے جسے کہتے ہیں، تو کہیں کے رہنے والے، کہیں سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل۔ قرآن میں جیسے ہے قالو انا مہلکو اہلی ہذہ القریہ، قالو کا یہ جمع ہے قالا کی، قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، مہلکو ہلاک کرنے والے، اہل یعنی رہنے والے، ہذہ القریہ، ہذہ مطلب یہ، قریہ یعنی بستی، یعنی اس بستی کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو۔ نیکسٹ ورڈ ہے اخذ، اور یہ بھی ورب ہے پاسٹ ٹینس کا، 2-3 زبر لفظ جس کو ہم پیٹرن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ اس نے کیا کے پیٹرن پر ہوگا، اور یہ قرآن میں 127 بار یوز ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے لیا یا اس نے پکڑا۔ قرآن میں جیسے ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، و اور لقد، لا کا معنی البتہ ہوتا ہے، قد یعنی بلا شبہ یقیناً، یہ بھی ایک فریکوینٹ ورڈ ہے۔ اخذ اللہ اللہ نے لیا،
اب دیکھیں اخذا کا صرف ترجمہ ہوتا ہے اس نے لیا، لیکن کس نے لیا؟ یہ اللہ کے نام پر پیش ہے، یعنی جس بھی اسم پر پیش ہوتی ہے تو وہی کام کرتا ہے۔ اخذ اللہ، اللہ نے لیا، میثاقا یعنی پکا عہد، پکا وعدہ، بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے، اور البتہ یقیناً اللہ نے لیا پکا عہد بنی اسرائیل سے۔ نیکسٹ ورڈ ہے اتخذا، یہ قرآن میں 124 بار یوز ہوا ہے۔ اس کا معنی بھی اس نے کیا کے پیٹرن پر آئے گا، اس نے بنا لیا یا اس نے اختیار کر لیا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وا کا معنی اور، قالو کا معنی ہم نے سیکھا انہوں نے کہا، اتخذ اللہ اللہ نے بنا لیا، دیکھیں یہاں پہ بھی پیش ہے اللہ کے نام پہ، ولدن یعنی بیٹا، لڑکا، کوئی اولاد، اور انہوں نے کہا اللہ نے بنا لیا کوئی بیٹا۔ نیکسٹ ورڈ ہے لعل، یہ قرآن میں 123 بار یوز ہوا ہے۔ اس کا معنی شاید، تاکہ یا امید کی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب لعل جو ہے یہ کچھ الفاظ کے ساتھ جڑ کے بھی آتا ہے، جیسے یہ یا کانا کم، یہ جو سمبولز ہم نے 6 سمبولز پڑھے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے لعل آتا ہے، تو ترجمہ انہی کے حساب سے ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، یا اور یاد کرو اللہ کو، کثیرن یعنی بہت کثیر تعداد میں، لعلکم شاید کہ تم، یا تاکہ تم، تفلحون دیکھیے فلاح سے، فلاح کا معنی کامیاب ہوتا ہے نا، تفلحون تم فلاح پا جاؤ یا تم کامیاب ہو جاؤ، اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ یا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نیکسٹ ورڈ ہے بل، یہ قرآن میں 122 بار یوز ہوا ہے۔ اس کا مطلب بہت ہی سمپل ہے، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، جو قرآن میں آیا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، بل یعنی بلکہ، لا تکرمون نہیں تم اکرام کرتے ہو، یعنی نہیں تم عزت دیتے ہو، عزت کرتے ہو، الیتیمہ یعنی یتیم کی، ہرگز نہیں بلکہ نہیں تم عزت کرتے ہو یتیم کی۔ لاسٹ ورڈ ہے عبدا، اور یہ بھی پاسٹ ٹینس، 3 زبر والا لفظ، اس نے کیا کے پیٹرن پر ترجمہ کریں گے۔ اس کا بھی 122 بار یوز ہوا ہے قرآن میں، اور اس کا ترجمہ عبدا، اس نے بندگی کی، اس نے عبادت کی، اس نے غلامی کی، یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ قرآن میں کیا ہے وہ عبدت طاغوت، اور اس نے بندگی کی طاغوت کی، یا اس نے غلامی کی طاغوت کی۔ اب تک جتنے بھی ورڈز ہم نے دیکھے ہیں اس کا ایک بار مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ بعد کا معنی ہو گیا بعد، قلب کا معنی دل، عبد کو کہتے ہیں بندہ، ارسلہ اس نے بھیجا، اہل کا معنی رہنے والے سے ترجمہ ہوتا ہے، اخذا اس نے لیا، اتخذا اس نے بنا لیا، لعل شاید، تاکہ، بل کا معنی بلکہ، عبدا اس نے بندگی کی، اس نے عبادت کی، اس نے غلامی کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہے۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو اس کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، دوسروں سے شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں، اور اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آتا ہے اس چینل کا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔